أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المرضوين المنتخبين الصابرين الشاكرين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. حضرات چونکہ اسی مقدار تک مجھے گفتگو کرنا ہے، میں نے آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف قرآن کریم کی جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، اس آیت کے ایک حصے کو میں نے شرف تلاوت حاصل کیا. گفتگو مسلسل ہے اور آپ حضرات کے اذہان عالیہ بالکل آمادہ ہے. گفتگو مسلسل ہے. اللہ ان صاحبان ایمان کا ولی ہے جنہیں وہ اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب لے آتا ہے. اللہ ولی ہے. ولایت کا مطلب ہے سرپرستی. جوانوں کے لیے بات واضح کرنے کے لیے بڑی تیزی سے اس لفظ کے معنی و مفہوم کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہمیشہ آپ سنتے چلے آئے ہیں ولایت، اہل ولا ولا، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ ولایت اس کا مادہ یعنی اس کی اصل، اس کا ریشہ 3 حرف ہے، واو لام یا. اس کے معنی ہے عربی میں ڈکشنری کے اعتبار سے قربت، نزدیکی. صرف نزدیکی اور قربت نہیں، بلکہ اہل لغت نے لکھا ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان میں ایسی نزدیکی کہ درمیان میں کسی اور چیز سے فاصلہ نہیں. سبحان اللہ. یہ نزدیکی، یہ قربت جہاں جہاں بھی نظر آئے وہاں پر اہل عرب نے مولا اور ولی کا نام دیا ہے. کبھی 2 دوستوں کے درمیان میں ایسی قربت نظر آتی ہے تو دوست کو مولا کہا گیا، ولی کہا گیا. اولیاء الہی ہے، اللہ کے دوست کے معنوں میں بھی ہے اور قرآن کریم میں استعمال بھی ہوا ہے دوست کے معنی میں. کبھی یہ قربت آپ کو آقا اور غلام کے درمیان میں نظر آتی ہے، اسی لیے آقا کو مولا کہا گیا ہے اور غلام کو مولا علیہ. کبھی یہ قربت زوج و زوجہ، شوہر اور زوجہ کے درمیان میں یہ قربت نظر آتی ہے تو شوہر کو مولا کہا گیا. شوہر اپنے بیوی کا مولا ہے. کبھی یہ قربت بادشاہ اور رعایا کے درمیان میں نظر آیا تو بادشاہ کو مولا کہا گیا، ولی کہا گیا. جو کہا جاتا ہے نا مولا کے 70 معنی ہیں، 80 معنی ہیں، 18 معنی ہیں، 17 معنی نہیں، ایک ہی معنی. وہ معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ایسی
قربت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، ایسی نزدیکی، ایسی قربت کو آپ ولایت کہتے ہیں۔ اب جہاں جہاں ایسی قربتیں نظر آئی ہیں مصداقاً کے لفظ کو وہاں وہاں استعمال کیا گیا ہے زبان عرب میں، تو معنی زیادہ نہیں ہے، مصداق زیادہ ہے، معنی ایک ہی ہے۔ تو عزیزان محترم، دوست اور دوست کے درمیان میں قربت، حاکم و محکوم کے درمیان میں قربت، باپ اور بیٹے کے درمیان میں قربت، یہ قربتیں یہ جہاں جہاں آئی ہے وہاں ولی اور مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، صاحبان ایمان کا ولی اللہ ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ لوگوں کو یعنی صاحبان ایمان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو اب یہاں ولی کے معنی کیا ہے؟ اللہ ولی ہے، تو کیسا ولی ہے؟ ولایت کے ایک معنی یہ ہے سرپرست، میں نے کہا نا سرپرست جو ہوتا ہے نا، اس کے زیر سرپرست جو لوگ ہوتے ہیں، سرپرست اور زیر سرپرست افراد کے درمیان میں بھی قربت پائی جاتی ہے، حاکم اور رعایا کے درمیان بھی قربت پائی جاتی ہے۔ اللہ ولی کا مطلب یہ کہ وہ حاکم ہے، حاکم اسی کو کہتے ہیں جب وہ امر کرے، جب حکم کرے کہ اس کے زیر سلطان اور زیر حکومت جو افراد ہیں انہیں اس کے حکم کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ولی ہے تو کیسا ولی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی۔ دوست کی اطاعت نہیں ہوتی، حاکم کی اطاعت ہوتی ہے، سرپرست کی بھی اطاعت ہوتی ہے۔ لہذا پروردگار عالم وہ حاکم مطلق ہے، اس کی ولایت یعنی اس کی سرپرستی، اس کی حاکمیت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اور یہ ولایت بھی دو طرح کی ہے۔ ایک ولایت تکوینی ہے، تکوینی کے مطلب اس کی حکومت کے لیے سامنے والے کو حکم ماننے کی ضرورت بھی نہیں، اس نے حکم دے دیا وہ چیز عالم وجود میں واقع ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں اگر سلمہ کو مصطفیٰ کو اگر حکم دوں بڑا ہونے کے اعتبار سے ذرا پانی لائیے، میرا حکم اس وقت عالم حکم تو آ گیا، امتثال حکم اس وقت ہوگا جب یہ اٹھ کر میری بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے پانی لے آئے گا، تو میرا حکم اس کا امتثال امر ہوگا، یعنی حکم ادا ہوگا۔ لیکن حکم تکوینی کہتے ہیں، یعنی ولایت تکوینی وہاں پر ہے جہاں پر پروردگار عالم صرف ارادہ کرتا ہے تو وہ شے عالم وجود میں آ جاتی ہے، وہاں پر ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ کرے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں پروردگار عالم نے اسی امر اور اسی حکم کو شرح یوں کہہ رہا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر الہی یہ ہے، حکم الہی یہ ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے ان یقول لہ، اس شے سے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ تو امر الہی یہ ہے، اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں، جہاں سامنے والے کو بات سن کر لینے کی ضرورت نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے شے ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی اگر اس نے ارادہ کیا آسمان بنانا ہے تو آسمان بننے کے نہیں، اس کے ارادے سے خود بخود آسمان بن جائیں گے۔ اس نے ارادہ کیا زمینوں کو پانی پر ہی سطح پر بچھنا ہے کہ اس کے ارادے کے ساتھ زمین بچھ گئے۔ اس نے ارادہ کیا یہ کام ہو جائے، اس کے ارادے سے فلک
طیور، انسان، جن، غرض سے کائنات کی ہر شے اس کے امر الہی، یعنی امر یعنی لفظوں کو ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، خلق کے لیے امر کے لیے اس نے ارادہ کر لیا، اس کا ارادہ کافی ہے دنیا کو عالم وجود میں آنے کے لیے، اسی کو کہتے ہیں امر الہی۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی کو کہتے ہیں امر الہی۔ جہاں امر الہی ہے وہ تکوینی ہے، اور دوسرا امر ہے امر تشریعی۔ ولایت کے دو حصے کیا نا، ایک وہ حاکمیت، ایک وہ ولایت جہاں پر اللہ کو اپنے احکام کو، یعنی اپنی بات کو، اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی سامنے والے کے عمل کی ضرورت ہے۔ جہاں پر یہ ہو اسے کہتے ہیں امر تکوین۔ مگر اس کے برعکس پروردگار عالم نے ایک اور رکھا ہے، اسے کہتے ہیں امر تشریع۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا مشکل بحث ضرور ہے مگر سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو پتا چلے مولا کسے کہتے ہیں، مولا کے اختیارات کیا ہے، ولایت کے معنی کیا ہے۔ ایک ولایت تکوینی ہے، دوسری ولایت جو ہے وہ تشریعی ہے۔ تشریع کسے کہتے ہیں، اسی سے ہے شریعت۔ توجہ، تکوین الگ ہے، کون سے تکوین ہے، کن فیکون، تکوین اسی سے بنا ہے، وہاں پر کوئی شریعت نہیں، آپ کا ماننا ضروری نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے شاید وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا میں فلاں ماں کے بدن سے فلاں سن میں فلاں مقام پر متولد ہوں، میں ہو گیا۔ کیا آپ نے ارادہ کیا اپنا پیدا ہونے کے بارے میں؟ آپ نے ارادہ کیا کہ میں فلاں سن میں پیدا ہوں گا؟ کیا آپ نے ارادہ کیا فلاں عورت کے منہ کو اپنا ماں کا بدن بناؤں گا؟ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ یہ سوچ کے پیدا ہوئے میں مرد پیدا ہوں گا، آپ یہ سوچ کے پیدا ہوئے کہ میں انسان پیدا ہوں گا؟ نہیں، ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں، وہ بھیجا ہم آ گئے۔ وہ بھیجا وہ آ گئے، ہم آ گئے۔ اب جب بلاوا آئے گا تو چلے جائیں گے، کیا ہم اپنے اختیار سے جاتے ہیں؟ اگر اختیار سے جاتے تو پھر ہم دواخانے میں اتنے لاکھوں روپے خرچ نہ کرتے یہاں رکنے کے لیے۔ تو نہ آنے میں اختیار ہے نہ جانے میں اختیار ہے، آنا بھی اس کے حکم تکوینی کے تحت ہے، جانا بھی اس کے حکم تکوینی کے تحت ہے۔ شیخ ابراہیم صاحب بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ایسے جاتا ہوں میں رہتی ہوں سلام کوئی محمد اللہ، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ آنے میں اختیار نہ جانے میں اختیار۔ اب ان آنے اور جانے یعنی مبدا اور معاد کے درمیان میں ہمیں جو 4 روز کی زندگی ملی ہے، جس کو ظفر نے اپنے انداز سے نقل کیا ہے، شاہ ظفر نے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیفیت، عمر دراز بھی کہا پھر 4 دن بھی کہا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں، ہے کہ نہیں؟ زندگی کا تو یہ عالم ہے، تو آرزو کرتے ہیں، آرزو کرتے کرتے جوان ہوتے ہیں، میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا وہ بنوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اب جب یہ کرنے کے لیے جب پڑھ لیتے ہیں پھر انتظار کر رہے ہیں جو کرنا چاہتا ہوں موقع کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، نہ آنے میں اختیار نہ جانے میں اختیار، مگر پروردگار عالم نے آنے اور جانے کے بعد بھی، اس آنے کے بعد بھی 15 سال تک ہمیں کھلایا ہے، 15 سال تک ہمیں کھلایا ہے۔ کوئی واجب ہمارے سپرد نہیں کیا ہے، نماز واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے، کوئی اس کا حکم واجب نہیں ہے، جب تک ہم 15 سال کے نہ ہو جائے۔ مگر 15 سال سے سٹارٹ ہے تو 15 سال سے پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہے، واجبات کو سیکھنا ضروری ہے، حرام چیزوں کو جاننا ضروری ہے، واجب کو صحیح ادا کرنے کے لیے اس کی تعلیم ضروری ہے۔ جب 15 سال کے ہو گئے، اب اس کے بعد پروردگار عالم نے آپ کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے، آپ کے کمال عقل کو دیکھتے ہوئے، آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی قوت کو دیکھتے ہوئے، اب پروردگار عالم حکومت تکوینی
تکوینی کے ساتھ حکومت تشریعی پہ بھی ذریعے ہمیں حکم دیتا ہے، کہہ رہا ہے اب میں حاکم تکوینی کی طرح تمہارے لیے ولی و حاکم تشریعی بھی ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے مگر کرنے نہ کرنے کا اختیار ہمیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے شریعت۔ توجہ چاہتا ہوں، شریعت کا مختصر خلاصہ یہی ہے، یعنی اس نے کہا ہو جا، وہ چیز ہو گئی، یہ شریعت نہیں ہے، یہ تکوین ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پہاڑ رضا رضا ہو جائے، بس اس کے ارادے کے ساتھ پہاڑ رضا رضا ہو گئے، تو یہ شریعت نہیں ہے۔ اس کا ارادہ کہ سورج اپنے وقت پر چمکے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت اسے کہتے ہیں حاکمیت تشریع، ولایت تشریع۔ ولایت تشریع وہاں ہے، وہ چاہ تو رہا ہے آپ یہ کریں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو شریعت سمجھا رہا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ کریں، اس کا حکم ہے، مگر کرنا نہ کرنا بندوں کے اختیار میں ہے۔ یہ شریعت ہے۔ وہ چاہتا ہے نماز پڑھے، چاہتا ہے کہ نہیں؟ وہ چاہتا ہے ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں، وہ چاہتا ہے صاحب استعداد ہو تو حج پہ جائے، وہ چاہتا ہے اگر ماشاءاللہ اپنے اچھی زراعت کر لی، نصاب تک گیہوں پہنچ گئے تو زکوٰۃ نکالے، سال بھر خرچ کے بعد آپ کے پاس پیسہ بچ گیا تو 5واں حصہ خمس نکالے۔ وہ چاہتا ہے، یہ اس کا حکم تشریع ہے، حکم تکوین نہیں۔ حکم تکوین میں کن فیکن ہے، بس اس کے ارادے کے ساتھ وہ شے آگے وجود میں آ جاتی ہے۔ اگر وہ ہم کو حکم تکوین کے ذریعے نمازی بنا لیتا تو کیا ہم بنتے نہیں؟ تھوڑی زیادہ میں محنت کر رہا ہوں، آپ بھی اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی سوال باقی رہ گئے تو بات میں پوچھنے نہ ضرور۔ اگر اس نے کہا یہ سورج صبح میں اسی طرح شام تک اسی طرح چمکتا رہے، اس کا حکم تکوین ہے، کیا وہ اپنے حکم تکوین کے تحت ہمیں نماز نہیں بنا سکتا؟ جس طرح ہم سانس روک نہیں سکتے، روک سکتے ہیں زیادہ دیر تک نہیں، ہماری فطرت میں اگر روک لیں گے تو مر جائیں گے۔ ایسا کچھ کر دیتا کہ نماز نہ پڑھیں گے تو مر جائیں گے، لیکن پروردگار عالم نے شریعت اسی کا نام ہے، جہاں مکلف کو اختیار ہو وہاں شریعت ہے۔ کیوں اختیار دیا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا جتنے احکام میرے زمین و آسمان کے لیے ہے وہ تکوینی ہے۔ تکوینی اس لیے ہے کہ میں نے انہیں عقل کی دولت نہیں دی اور تمہیں میں نے عقل دی، اور میں ان کی عبادت کو نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ تکوینی طور پر عبادت کر رہے ہیں، میں اختیاری عبادت کو دیکھ رہا ہوں، میں اختیاری عبادت چاہ رہا ہوں۔ تو اسی لیے اس نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کے لیے مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو انسانوں کو، جنوں کو اللہ نے خلق کیا اپنی عبادت کے لیے۔ کون سی عبادت؟ اختیاری عبادت۔ اختیار کیوں دیا؟ اس لیے کہ بندہ آزمایا جائے۔ جناب میرے عزیزو، اختیار نہ ہو تو بندہ آزمایا نہیں جاتا ہے، بندہ وہاں آزمایا جاتا ہے جہاں بندے کو آزادی دی جائے، اختیار دیا جائے۔ تو اگر عزیزان محترم، اگر بغیر اختیار کے کوئی عمل آپ نے کر لیا تو نہ اس کا ثواب ہے نہ عذاب ہے، اس عمل پہ آپ کو سزا و جزا دی جاتی ہے جو اختیار کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے سورج چاند کے لیے جنت جہنم نہیں رکھا، اس لیے کہ ان کا عمل اختیار کے ساتھ نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے جنت اور جہنم رکھا اس لیے کہ ہمیں حکم دے رہا ہے اور چاہ رہا ہے اختیار کے ساتھ عمل کرے۔ اس نے اعلان کیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیا۔ اب یہ انسان چاہے اس پر عمل کرے شاکر بندہ بن جائے یا انکار
تکوینی ہے، ایک ولایت تشریعی ہے، جہاں ولایت وہاں حکومت، جہاں حکومت وہاں اطاعت، یعنی ولایت کا لازمہ ہے اطاعت۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کو اپنا مولا مانتے ہو، ماننا صرف زبان سے نہیں، اطاعت ہو تو ولایت ہے، اطاعت کے بغیر ولایت نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ دیکھو توجہ چاہتا ہوں، اب تینوں مرحلوں کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، کیوں؟ وہ ولی ہے۔ اطاعت کرو رسول کی، کیوں؟ وہ ولی ہے۔ کہاں سے پتا وہ ولی ہے؟ دوسری آیت پڑھ رہا ہوں جس میں پروردگار عالم اعلان کرا، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ یا ایھا الذین اطیعوا اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ایمان والے عوامو، اطاعت کرو اللہ کی۔ وَأَطِيعُوا، اس کے بعد کہا وَرَسُولُهُ، انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ، تمہارا ولی رسول ہے۔ یہاں پہ کہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَرَسُولُهُ، یعنی رسول ولی ہے تو اطاعت بھی رسول کی کرو۔ تیسری مرحلے میں کہا وہاں پر یا ایھا الذین انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ بھی تمہارے ولی ہیں جو حالت نماز، جو صاحبان ایمان ہیں، حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے اندر، وہ کون ہے جو حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، اس آیت کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو حالت نماز میں زکوٰۃ دے رہے وہ ولی ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں ولی؟ یہاں پر پتہ چلا اس دوسری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہی صاحبان امر ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ امر جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ارادے کے ساتھ اگر کوئی عمل خود بخود ہو جائے تو اسے امر کہتے ہیں۔ جسے امر الہی پر اختیار ہو اسے صاحب امر کہتے ہیں۔ امر الہی پر اختیار ہو اسے صاحب امر کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، لفظوں کو خاص دیکھیے۔ اطیعوا کا ذکر دو مرتبہ ہوا ہے، کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی کہا واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر۔ تین مرتبہ استعمال نہیں ہوا، صرف دو مرتبہ، تین مرتبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت کرو صاحبان امر۔ نہیں، آیت کہہ رہی ہے اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد کہا رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو یہی سے ایک بات واضح ہوگی، اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت اور ہے۔ بلاغت و فصاحت قرآنی کو ملاحظہ فرمائے، اطیعوا اللہ، پھر اس کے بعد کہا واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی دوسری اطاعت کے تحت رسول بھی ہے، صاحبان امر بھی ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دیتا اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی، نہیں ایسا نہیں کہا، کہا اطاعت کرو اللہ کی، پھر اس کے بعد کہا اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، یعنی پہلی اطاعت الگ ہے، دوسری اطاعت رسول اور صاحبان امر کی ایک ہے۔ اطاعتوں میں بھی فرق ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرے نقشے قدم پر چلنا، جو آپ کر رہے ہیں وہ میں کروں تو اسے کہتے ہیں اطاعت، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں کروں۔ بھائی اطاعت قول کے ذریعے یا فعل کے ذریعے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ کام کیجئے، میں نے کر دیا، یہ اطاعت۔ آپ نے کہا جیسا میں کر رہا ہوں ویسا کرو، یہ بھی اطاعت، مگر اللہ کے لیے
پہلی اطاعت ہے، دوسری اطاعت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس کو آپ انجام دیں گے، لیکن میں جیسا کر رہا ہوں ویسا کروں، یہ خدا تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ ہمارے درمیان میں آ نہیں سکتا، وہ نماز پڑھ کے بتا نہیں سکتا، وہ روزہ رکھ کے بتا نہیں سکتا، وہ حج کر کے بتا نہیں سکتا، جیسا میں کر رہا ہوں ویسا کرو، بس اتنا کہہ سکتا ہے کہ میں جو حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ معبود حکم تنہا کافی نہیں، کوئی آئیڈیل کیریکٹر بھی ہمارے درمیان ہو، اسے دیکھ کر ہم اس حکم کو سمجھ سکے۔ تو نے تو کہہ دیا نماز پڑھو، کوئی نماز پڑھ کے تو بتائے اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو نے تو کہہ دیا روزہ رکھو، کوئی روزہ رکھ کے تو بتائے روزہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ تو نے تو کہہ دیا حج کرو، کوئی تو ہو جو حج کر کے بتائے حج کی عبادت اس طرح انجام دی جاتی ہے۔ اس نے کہا اسی لیے تو میں نے اپنی اطاعت کو الگ رکھا، ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی، میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں اطاعت کرو رسول کی۔ رسول کی اطاعت میں حکم بھی ہے، عمل بھی ہے، اسی لیے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ اطاعت ہے، رسول نے جیسی نماز پڑھی امت کو ویسی نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک نماز رسول کی بہت مشہور ہے، سجدے میں حسین ہے، سجدے میں رسول ہے، پشت پر حسین ہے، خیال حسین میں رسول کی نماز، اور رسول فرما رہے نماز ویسی پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں، ویسی نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو یہاں دونوں جملے، دونوں جملے ہیں، یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے، اللہ بول سکتا ہے کر کے دکھا نہیں سکتا، مگر رسول اس کا پیغام دے بھی رہے ہیں کر کے بتا بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک بولنا ہے ایک دوسرا عمل ہے۔ جب کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے بولنا، جب وہ خود پڑھتے ہیں یہ عمل ہے۔ دونوں طرح کی بات ہے نا، قول کے ذریعے بھی فعل کے ذریعے بھی، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں دونوں طرح کی باتوں کو ایک جگہ پر رسول اسلام دکھا رہے ہیں۔ وہ کہاں پر؟ وہ غدیر میں، کہ فرما بھی رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یہ قول کے ذریعے، اور وہیں پر عمل یہ علی کا ہاتھ بلند کر کے بتا رہے ہیں یہ علی ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، واجب ہے۔ عزیزان محترم اللہ، لیکن رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت ایک ہے۔ غدیر میں جو ولایت کا اعلان ہوا نا، وہ کون سی ولایت ہے؟ تکوینی یا تشریعی؟ اور رسول اسلام نے فرما رہے ہیں من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ غدیر کے میدان میں جو اعلان ہوا وہ تکوینی ولایت کا اعلان نہیں ہے، وہ تشریعی ولایت کا اعلان ہے۔ تکوینی ولایت کے لیے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، وہ مقام کن فیکون ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ آپ کے ماننے نہ ماننے سے اس ولایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی جسے حیات اور موت پر اختیار ہو وہ ولایت تکوینی۔ عمل کے ذریعے مولائے کائنات نے بتا دیا کہ میں ولی تکوینی ہوں خدا کا، لہذا غدیر میں جو اعلان ہوا وہ تکوینی ولایت تھی۔ ولایت تکوینی جب رسول اسلام کا یہ نمائندہ اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم بتائیے تم مجھے کھو نہ ڈالو، لیکن ایسا نہیں ترجمہ ہے۔ فقط عربی میں کہتے ہیں قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، عام طور پر یہ ترجمہ ہوتا ہے، نہیں قبل اس کے کہ تم مجھے کھو نہ ڈالو، فقط کہتے ہیں، یعنی دونوں میں فرق ہے۔ قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں،
یہ ترجمہ ہی نہیں اس کا. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ترجمہ یہ ہے جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو ڈالا. میں تمہارے درمیان سے نہ اٹھا نہ اٹھوں گا. ترجمہ کبھی نہ کرنا. اب اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھا والی اٹھے گا. آپ دیکھیے اسی یوپی کے مشہور شاعر جہاں اکبر آبادی کہتے ہیں مٹ گیا صدیوں کا جیسے فاصلہ ایسا لگا. سنیے عمدہ سا توجہ چاہتا کہتے ہیں سبق ذوق سخن رکھتے ہیں. اشعار خوبصورت انداز میں سنتے ہیں اور داد بھی دیتے تو سن لیجیے. استاد سخن کی چارجز رہے ہیں. یہ رک گیا طوفان غم غم کا طوفان بڑھتا ہوا ایسا لگا. مٹ گیا صدیوں کا جیسے فاصلہ. توجہ چاہتا ہوں یعنی اگر مکے سے یہاں تک اگر عام دنوں میں آتے تو کئی سالوں میں آتے ہے نا. رک گیا طوفان غم بڑھتا ہوا ایسا لگا. مٹ گیا صدیوں کا جیسے فاصلہ ایسا لگا. جب کبھی مشکل پڑی اور جب اسے آواز دی یا علی کہنے سے پہلے آ گیا. جب کبھی مشکل پڑی اور جب اسے آواز دی یا علی کہنے سے پہلے آ گیا. نہیں یہ صرف یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ او صاحبان امر کو ہم نے مولا بنایا. ہواؤں پر اس کا اختیار ایسا ہے کہ ہمارے پکارنے سے پہلے مدد کو آ جاتا ہے. تو پھر کیسے کہیں گے علی جو چاہے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. اٹھے نہیں جب بلا رہے ہیں تو وہ آ رہا ہے. اٹھے نہیں وہ ہے سلونی قبل ان تفقدونی. لیکن تو عزیزان محترم ولایت تکوینی کو تو واضح کر دیا. کس طرح جب سلونی کا اعلان ہوا تو آزمانے کے لیے زندہ کو مردہ بنا کرنا. واقعات کے سامنے مشہور ہے. واقعات پڑھتا دہراتا نہیں صرف ذہنوں کی طرف رہنمائی کرتا ہوں. ذہنوں کو واقعات کی طرف مردہ بنا دیا. مردہ نہیں شبیہ مردہ بنا دیا. توجہ چاہتا ہوں شبیہ مردہ بنا دیا. توجہ چاہتا ہوں تم بناوٹی مردوں کی شبیہ بنا سکتے ہو. چاہتا ہوں میرے عزیز تو شبیہ مردہ بنا دیا. میں آسمان سے زیادہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتا ہوں. علی نے فرمایا کہا اگر آسمانوں کی بات جانتے ہیں اگر ان کا دعویٰ سچ ہے تو آپ جان لیں گے کہ یہ تابوت میں مردہ ہے کہ زندہ ہے. آئے علی کے پاس کہا یا علی نماز پڑھا دیجیے. نماز میت. علی پہلے متوجہ نہیں. آپ سے ہی کہہ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھا. علی جنازے کے سامنے تابوت کے سامنے پوچھا نماز پڑھا. کہا پڑھا دیجیے. زندہ تھا. توجہ چاہتا ہوں میرے دوست. دوسری مرتبہ کہا نماز پڑھا دوں. کہا پڑھا دیجیے. زندہ تھا. تیسری مرتبہ علی نے پوچھا کیا اس میت کی نماز پڑھا دوں. یہ نہیں کہا تو مردہ ہو جا. اللہ اکبر. مولا نے یہ نہیں کہا اے زندہ تو مردہ ہو جا. نہیں یعنی انما امرہ امر کیا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ اللہ کرتا ہے تو وہ ارادہ ہو عملی جامہ پہن لیتا ہے. یہ امر ہے اور اسے کہتے ہیں ولی خدا.
علی ہے تو علی نے امر الہی کا مراد ظاہرہ کر دیا. یہ نہیں کہا مردہ ہو جا, کہا کہ اجازت ہے اس میت کی نماز پڑھا دوں. لفظ میت علی نے استعمال کیا, موت زندے تو مردہ ہونا پڑا. وہ ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, تابوت کو دیکھا. اب علی کے علم کا مذاق اڑانا چاہتے تھے, بڑے بڑے دعوے کرتے ہو زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں سے واقف ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں اس پردے کے نیچے, اس چادر کے نیچے زندہ ہے کہ نہیں. یہ اب علی کا مذاق اڑانے کے لیے ذرا چادر کو ہٹایا, ہنستے ہنستے اٹھ کہاں اٹھے گا جس کو علی مردہ کہتے ہیں. انہوں نے نفس کو ٹٹولا, پتہ نہیں تھا, سب کو دیکھو وہ مردہ ہے. مردے کو چھوڑ کر بھاگ گئے. جو ماں تھی وہ زندہ رہ گئی, علی کے قدموں میں گر گئی. اللہ اکبر, مجھے بہکا کے ان لوگوں نے لایا تھا, مجھے پیسہ دیا تھا, رک, میں نے ان کے چہروں سے نقابوں کو اٹھا دیا. میں علی مشکل کشا ہوں, تیرے بیٹے کو یوں ہی مردہ نہیں رکھوں گا. پھر ارادہ الہی سے زندہ کر کے بتا دیا, اللہ وہ ہے جو مردہ بھی کرتا ہے, جو زندہ بھی کرتا ہے. اور صاحب امر سے کہتے ہیں جو اللہ کے ارادے سے زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ بھی کرتا ہے. ولایت تکمیل, جو لوگ ابتدائی پڑھنے سے حاضر تھے شاید بات ان تک برابر پہنچ رہی ہے. ولایت سرپرستی, حاکمیت, وہ ہوتا ہے کہ ولایت تکمیل. دوسری چیز ہے ولایت تشریع. ولایت تشریع حاکمیت تو ہے, لیکن سامنے والے کو اختیار ہے. غدیر کے میدان میں جس ولایت کا اعلان ہوا وہ ولایت تشریع ہے. ولایت تکمیل کو کسی کے ماننے نہ ماننے, قبول کرنے نہ قبول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ولایت تشریع کے لیے ہے. ولایت تشریع کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا مانے. نہج البلاغہ خطبہ شخصیہ میں مولا کائنات کی ایک کہہ کے حکومت دی. اگر علماء پر کہیں یہ ذمہ داری نہ ہوتی, آپ لوگ آگے بڑھ کر حجت تمام نہ کرتے, تو میں یہ عہدہ کبھی نہ لیتا. ولایت تشریع کی شریعت کے ولی وہ کہیں گے تو سر بھی دے دینا, یہ ہے ولایت تشریع. انشاءاللہ کل کہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. بس اتنی سی خواہش ہے کہ آپ برابر میں 9:30 بجے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں منتظر رہوں گا, تو آپ کو 8:30 بجے سے 9 بجے کے درمیان میں سوز خانی کا دور شروع ہو جائے. بس 2-4 دن باقی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ امامت و ولایت کے حوالے سے چند باتیں جو میں جانتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں. دعویٰ علم نہیں ہے, طالب علم ہوں, کم مایا اور بے مایا ہوں, اس کا اقرار ہے, لیکن بزرگوں کی حوصلہ افزائی, آپ کا شوق سماعت ہمیں مطالعہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے حوالے کر دوں گا کہ یقیناً آپ دعاؤں میں فراموش نہیں کریں. ولایت تشریع, ولایت تشریع یعنی مولا جب آپ کو کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے, تو اس کے سامنے آپ عذر خواہی نہیں کر سکتے. چھٹے باپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا تھا. شیعہ ظاہری طور پر تھا. بنی امیہ بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے. وہ امام کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے فرزند رسول آپ بھی بیان کیجیے, آپ کے چاہنے والے بھی بہت ہیں, آپ کے شیعہ بھی بہت ہیں. ہمیشہ آتا تھا, کہتا تھا, مگر امام نظر انداز کرتے تھے. ایک دن اس نے کہا آقا بیان کیوں نہیں کرتے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے شیعہ ہیں. تو امام نے دیکھا تنور روشن ہے, تو میرا شیعہ ہے, تو مجھے ولی مانتا ہے, تو کود جا اس تنور میں, کود جا. وہ کہنے لگا میرے بچے ہیں, میری زوجہ ہے, اگر میں مر جاؤں گا تو اولاد بھائی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے.
توجہ چاہتا ہوں، جب خدا آپ سے ہم سے بغیر پوچھے بلا لیتا ہے تو کیا آپ اور ہم یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ملک الموت کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ حیثیت رکھتے ہیں؟ وہ موقع ہی دیتا نہیں خدا، بھائی اختیار نہیں دیا، وہاں پر ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے اس کی ولایت تکوینی کے تحت۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو کچھ پڑھ رہا ہے کچھ نہیں آ رہا، اسی طرح نہیں کہہ رہا میری بارگاہ میں آ جاؤ، اتنے لوگ جائیں گے نہیں، پوچھوں گا نہیں، کچھ بہت بلال اسے معلوم ہے کہ شریعت میں موت کو رکھ کے دعوت دی جاتی نماز کی طرح، تو کیا کوئی آتا اس کی بارگاہ میں؟ لہذا موت کو اس نے حکم تشریع میں نہیں رکھا بلکہ احکام تکوین میں رکھا۔ بولا ہوگا اتنی موتیں، اتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بلکتے بچے، ساز و سامان نہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے وہ قبض کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اختیار نہیں ہے وہاں آپ کو اور ہمیں، لیکن ولایت تشریع اختیار کے ساتھ ہے۔ جب امام ولایت تشریع کے تحت کہہ رہا ہے جب تو مجھے امام مانتا ہے، ولی خدا مانتا ہے، اپنے آپ کو شیعہ مانتا ہے، تو کود جا اس تنور میں۔ سچا شیعہ ہوتا تو عذر نہیں کرتا، وہ اتنا ہی سوچتا جب خدا بلاتا ہے تو لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اسی خدا کا تو نمائندہ ہے۔ جب یہ بلا رہا ہے، جب میں شیعہ ہوں تو مجھے عذر خواہی کرنے کی ضرورت نہیں، عذر خواہی کر کے رک جائے پھر سچ صحیح معنوں میں اس نے ولایت کو نہیں سمجھا۔ ہارون مکی عارف امامت ہو، عارف ولایت، گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں، رخت سفر باندھے کہیں جا رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نظر ان پہ پڑتی ہے، اے ہارون مکی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آؤ تنور میں کود جاؤ۔ رخت سفر کو ہارون اتار دے۔ ایک مرتبہ سوال ہی نہیں کہ کیوں، سوال تو بہت دور کی بات، سوالیہ نظروں سے نہیں دیکھا، کیا کہنے کا حکم امام ہے، حکم ولی خدا ہے، فوراً تنور میں کود گئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں شریعت میں یہ ولی ہے، جیسے خدا ولی ویسے رسول ولی، جیسے رسول ولی ویسے یہ امام ولی۔ جب امام نے کہہ دیا تو وہ میری باتوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میری مجبوریوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میرے حالات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، جب امام نے فیصلہ کر دیا۔ یہ ہے یہ ہے ولایت، یہ ہے شیعت، یہ ہے معرفت، یہ ہے شیعت۔ جو روایتوں میں آیا ہے نا عارفاً بحقہ، زیارت کرو، ایک زیارت کو جنت واجب، مگر شرط یہ ہے کہ جس امام کی زیارت کر رہے ہو عارفاً بحقہ، اس کے حق کی معرفت حاصل کرو، وہ ولی خدا ہے، وہ امام ہے، وہ معرفت کیا ہے؟ یہی معرفت ہے جو ہارون مکی میں موجود ہے۔ جب امام نے کہا کود جاؤ تو کود جانا ہے، تڑپ رہا ہے جو زبان کا شیعہ تھا، اس کی بے چینیاں بڑی، تو امام نے کہا چلو آؤ، وہ کود تو گیا ہے، دیکھیں گے، یہ سمجھ رہا تھا جل گیا ہوگا، راک ہو گیا ہوگا۔ اب تنور کو جب ہٹایا گیا تو کیا دیکھا؟ ہارون مکی گلزار میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صرف بتانا چاہتا
ولایت تکوینی کیا ہے، ولایت تشریعی کیا ہے. ولایت تشریعی یعنی شریعت اسی سے ہے. شریعت میں بھی اللہ حاکم ہے، رسول حاکم ہے اور معصومین حاکم ہے. جب وہ حکم دیں گے ہمیں اختیار ہے کرنے نہ کرنے کا، مگر ان کے حکم پر ہم نے عمل کیا تو ہم نے مولائے تشریع مانا. سلیکٹیو بھی نہیں، جو حکم دے وہ کرنا ہے. کہ نماز تو برابر پڑھوں گا مگر روزے رکھ نہیں سکتا. کیوں؟ بس صحت مند ہو، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا. نہیں، جب مولا مانا ہے تو مولا کے ہر حکم کو ماننا پڑے گا. بعض لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج پہ جاتے نہیں، پیسہ کم ہو جائے گا. توجہ چاہتا ہے نا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں. اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، وہ حج پہ نماز کے بابت ہے، روزے کے بابت ہے، حج پہ نہیں جائے. چلو زبردستی کبھی چلے بھی گئے، خمس نہیں دیں گے. اللہ نے سال بھر کے بجٹ کے بعد جو پیسہ بچ گیا اس کا 5واں حصہ نکالنا ہے. اس کے 2 حصے ہیں، ایک سہم امام ہے، ایک سہم سادات ہے. آپ سے پورا پیسہ نہیں مانگا. سال بھر کھائیے پیجیے، بچوں کے لیے خرچ کیجیے، ان کے اسکول کے لیے ایڈمیشن کے لیے جو پیسہ ہے خرچ کیجیے. سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچ گیا وہ دے تو نہیں، اس میں بھی 5واں حصہ. سال بھر کے خرچ کے بعد 100 روپے بچ گئے تو 20 روپے نکالو، 20 روپے نکالو. جو 80 روپے کے 20 کے نکلنے سے پاک ہو گئے نا، پھر وہ سال بھر نہیں زندگی بھر اس 80 روپے پر خوش نہیں ہے. ایک مرتبہ نکل گیا تو نکل گیا. ہاں اگر آپ اس کو بینک میں رکھا، بینک میں رکھنے کے بعد اس پر جو اضافہ ہوا اس اضافے پہ خوش ہے، حاصل کر لیں. عزیزان مطلب یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہی چیز معاملات کو خراب کرتے ہیں. سچی باتیں ذہنوں میں نہیں اترتی ہے، اس لیے کہ لقمے جب پیٹ میں حرام اترتے ہیں. برکت بھی ہے اس میں. آپ آغاز کر کے دیکھیے، آج سے طے کر لیجیے، خمس کے عادی بن جائیے. جو کمائے اگر 20 روپے بھی اگر بچ گئے تو کتنا ہوگا؟ 20 روپے کے 4 روپے آپ لے جا کر دیجیے. 2 روپے سہم امام ہے، یہ 2 روپے. کوئی انکار کر دے تو مجھے بتائیے. حق ہے تو باغ فدق کے لوٹنے والوں پر تو لعنتیں پڑھتے ہو. امام کو ہم دکھا جائے یہ ہے حکم تشریع الہی. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن یہ نہیں کریں گے مال کم ہو جائے. لیکن حقیقت میں مال کم نہیں ہوتا ہے. بال بڑھانے ہوتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے بال کاٹے جاتے ہیں. شاید بڑا خوبصورت شعر تھا، خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا. خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا. ادھر دیا کہ ادھر داخلے خزانہ ہوا. یہی نہیں، رسول اسلام جب بھی گوسفند کو ذبح کرتے تھے تو غریبوں میں مکے کے یا مدینے کے جو اصحاب صفات ہیں ان میں تقسیم کر دیتے تھے. گوشت میں بھی اچھا برا ہوتا ہے، وہاں کا ٹکڑا اچھا، یہاں کا ٹکڑا اچھا، دھان کا پیس اچھا ہوتا ہے. ایک ایسا جو بالکل بیکار تھا، تھوڑا یوں عام طور پر کسی کو دیا نہیں جاتا، وہ تھوڑا سا پیسہ تو وہ گوشت کا رسول نے اپنے لیے دیا. باقی اچھا گوشت تقسیم کر دیا. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا دے دیا، اور جو
گوشت کا یوں ہی لوتھڑا تھا. عام طور پر وہ کسی کو دیا نہیں جاتا مثال کے طور پر, یا تو چربی زیادہ یا ہڈی جو بھی کیسے سب چیز بہت چھوٹا سا اتنا ٹکڑا رکھتے. زوجہ کو غصہ آ گیا, اچھا اچھا گوشت دے دیا, یہ ہمارے لیے, یہ بھی دے دیتے. وہ سب چلا گئے, یہ رکھ لیا, وہ سب دے دیا, یہ رکھ لیا. تو رسول کا جملہ سنیے, نہیں, جو دیا میں نے اس کو رکھ لیا, جو میں نے دیا اس کو رکھ لیا, جو رہ گیا وہ میرے پاس نہیں ہے, اس کا ثواب محفوظ ہے, اس کا نہیں. یہ حقیقت ہے. عزیزان محترم, یہ درسگاہ کربلا ہے, یہ مجلس حسین ہے. یہاں پر آئیے, ایک بات بھی آپ کے دل میں بیٹھ جائے, اس پر عمل کرنے لگے تو سمجھو یہ میں نے کچھ لیا فرش اعضاء کا ہماری گردن پر ایسا. کتنے لوگ اسی فرش اعضاء سے نمازی بنے ہیں, کتنے لوگ روزہ دار بنے ہیں, کتنے لوگ خمس کے پابند بنے ہیں, کتنے لوگ حج کرنے کے نکلے ہیں. شریعت سکھاتی ہے فرش اعضاء, لیکن شرط یہ ہے کہ ممبر پر ویسے بولنے والے بھی نظر آئے. تو عزیزان محترم, بس آخری جملہ, دیر ہو چکی ہے, آپ سے 5واں حصہ مانگا جا رہا ہے. اب ہمارا آیا, مگر حسین نے سب کچھ نہیں دیا. حسین کی قربانی کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں, جو تھا وہ دے دیا. اولاد کو دے دیا. ہاں زاداروں, قربانیاں سب کی مختلف ہیں. حسین کی قربانی, زینب کی قربانی الگ نہیں, زینب کی قربانی سے حسین کی قربانی الگ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب کے القاب میں سے ایک لقب ہے شریکۃ الحسین, یعنی امام حسین کے کاموں میں برابر کی جو بیوی شریک ہے نا, اسے زینب کہتے ہیں. زینب بنت علی, اللہ اکبر, زہرا کی آغوش کی پروردہ, علی کی آغوش کی پروردہ, حسن اور حسین کی چھوٹی بہن. عالم یہ ہے زینب کا. المومن ینظر بنور اللہ, کائنات کو ایک مومن نور خدا سے دیکھتا. کربلا ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے دیکھا. انشاءاللہ اس پہ کل میں گفتگو اگر ہو سکے تو کروں گا. کربلا مختلف نگاہوں کے اعتبار سے, مختلف آئیڈیالوجی کے اعتبار سے, اس لیے قرآن کی تفسیر بھی الگ الگ ہوئی ہے. وہ جو عرفان کا ذوق رکھتا ہے وہ قرآن کی عرفانی تفسیر کیا ہے, کوئی تاریخی ذوق رکھتا ہے تو تاریخ کے اعتبار سے تفسیر کیا. کربلا کو بھی اسی طرح, کربلا ایک کتاب ہے, ایک قرآن ہے, لیکن قرآن کو معصومین نے جیسے دیکھا اسی طرح زینب نے کربلا کو دیکھا. دلیل کیا ہے؟ لفظ نہیں کر رہا, حقیقت ہے. جب دربار ولید میں, دربار عبید اللہ بن زیاد میں زینب سے سوال ہوا, اے بنت علی تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ زینب نے یہ نہیں کہا بھائی کا لاشا دیکھا, جلتے ہوئے خیمے دیکھے, کیونکہ پوچھنے والا مسائل سننا نہیں چاہتا ہے, مذاق اڑانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. زینب نے ایک جملہ کہا, وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا, سوائے حسن خدا کے کچھ نہیں دیکھا. جملہ سمجھیے, زینب کا جملہ ہے, کربلا میں نے سوائے حسن خدا کے کچھ نہیں دیکھا. حسن خدا کیا ہے؟ بندہ خدا سے راضی, خدا بندے سے راضی. جہاں ہر لاشے پہ حسین کے کہتے نظر آ رہے ہیں بِفَضْلِ قَضَائِهِ وَتَصْلِيبًا لِأَمْرِهِ, امر الہی, یہ ہے ولایت.
مجلس کا جملہ، مجلس کا عنوان کربلا جلوہ گاہ ولایت، یہی تو ہے جلوہ گاہ ولایت۔ یہاں ہر لاشے پہ کہا جاتا ہے اور تسلیما لامر، یہ ہے زینب۔ بچوں کو یہ سوچ کر حسین پر نچھاور نہیں کر رہی ہے زینب کی وہ ماموں ہے بچوں کی، میرا بھائی نہیں نہیں، زینب یہ سوچ کر نثار کر رہی ہے کہ وہ امام ہے، یہ ولی خدا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ولی خدا کے برابر کی شریک جو ہو اسے زینب کہتے ہیں، برابر کی شریک، امامت کی شریک کارے امامت زینب ہے۔ اسی لیے تو عزیزان محترم جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی ہو رہی تھی کہ یہ شرط رکھی گئی، عبداللہ سے علی نے کہا ہے عبداللہ میری بیٹی تمہارے حوالے عہد میں جاتی رہی، لیکن شرط اب یہ ہے کہ جب حسین عراق کا سفر کرے گا زینب کو نہ روکنا، زینب کو نہ روکنا۔ شہزادی زینب اب مدینے سے جو قافلہ چل رہا تھا تو عباس نے جانے والوں کی فہرست تیار کی۔ حسین نے دیکھا سب کے نام موجود ہیں، زینب کا نام نہیں۔ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا لیکن معتبر ذاکرین اور علماء سے سنا کہ امام حسین نے عباس سے پوچھا، اے عباس تم نے زینب کا نام کیوں نہیں لکھا؟ عباس کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور کہا آقا جب بھی شہزادی کا نام لکھنے کے لیے قلم اٹھا ہاتھ کانپ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ جس کی نظروں میں اتنی طاقت ہے، عرب کے سورما جسے دیکھ کر کانپتے تھے، وہ زینب کے نام لکھنے سے ڈر رہا۔ حسین نے خود لکھا زینب بنت علی۔ جانتے ہیں زینب کربلا جائے۔ زینب نے جب پوچھا تھا بھیا کربلا جا رہے ہو، میں بھی ساتھ جاؤں، لیکن ہاں ولی خدا ہے، ولی خدا ڈائریکٹ حکم دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سماج کے اصولوں کو، شریعت کے اس حصے کو بھی واضح کر دیا، تمہارا شوہر ہے اس سے اجازت ہے۔ ولی خدا جب حکم دیتا ہے نا تو اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، مگر کربلا دستگاہ بھی تو ہے، کہا جاؤ شوہر سے اجازت۔ زینب گئی اور آئی، پیچھے پیچھے عبداللہ آ رہے تھے۔ حسین نے عبداللہ سے پوچھا اتنی جلدی اجازت دے دی؟ عبداللہ نے کہا آقا اگر زینب کو اجازت دینے میں تھوڑی بھی تاخیر کر دیتا تڑپ کے وہی مر جاتی۔ محرم کی 5 تاریخ ہے، رونے کے لیے آمادہ ہے عزادارو، زینب کی قربان کرو۔ اب حسین نے دو قافلے مدینے ہی سے بنے، کربلا کو فتح کرنا ہے، پھر کوفہ و شام کو فتح کرنا ہے۔ عزادارو مدینے سے 2 قافلے بنے ہیں، 2 قافلے، ایک زینب کا قافلہ ایک حسین کا قافلہ۔ کربلا کو فتح کرنا حسین کی ذمہ داری، کوفہ و شام کو فتح کرنا عابد بیمار اور زینب کی ذمہ داری۔ دونوں قافلوں میں معصوم امام کا ہونا ضروری۔ کربلا تک حسین امام، کربلا سے شام تک زین العابدین امام، کربلا تک امام حسین کے ساتھ عباس ہے، کربلا کے بعد امام سجاد کے ساتھ زینب ہے۔ زینب نے عباس کا کردار نبھایا، اسی لیے تو کہتا ہوں عزیزان محترم جب مدینے سے قافلہ چلا تو عباس نے اپنی نگرانی میں ایک ایک کو سوار کیا، کیونکہ شریک کار امامت تھے عباس کی ذمہ داری تھی ایک ایک کو سوار کرنا۔ مگر عزیزان محترم جب نہ حسین رہے نہ عباس رہے، حسین کی جگہ زین العابدین آ گئے تو عباس کی جگہ زینب نے لے لی۔ روح عباس سے دست ادب کو جوڑ
مدینے سے جب قافلہ چلا تو عباس نے ایک کو سوار کیا. اب یہ ذمہ داری زینب کو ملی. تو عزاداروں 11ویں محرم کو ننگی پشت اونٹوں کو لے کر جب ملائین آتے ہیں کہتے ہیں ہم سوار کریں گے تو شیر ذوالجلال کی بیٹی کو جلال آ گیا اور کہا خبردار، اللہ اکبر، خبردار ابھی زینب زندہ ہے. زینب شام غریبہ ہی سے عباس بن گئی تھی، اس لیے کہ خیموں کی حفاظت کرنا عباس کی ذمہ داری تھی. جب عباس نہیں رہے تو خیمے بھی نہیں، جلی ہوئی خیموں کی خاک پر بیٹھی ہوئی بیویاں اپنے اپنے عزیزوں کا ماتم کر رہی تھی. اب زینب عباس پہ کہیں نہ، حفاظت کرنا زینب کی ذمہ داری ہے. شام غریبوں کے اندھیرے میں زمین پر پڑی ہوئی ایک نیزے کے ٹکڑے کو اٹھاتی ہے، فرات کا رخ کر کے کہتی ہے اے میرے غیرتدار بھائی عباس، اب زینب عباس. آزاداروں، روئیے آزاداروں، میں مسائل پہ کبھی نہیں کروں گا. پروردگار آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. مجھے نہیں معلوم میں کس منزل پر جا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. میں سوچا نہیں جہاں آپ کا گریہ بلند ہو جائے میں اپنی آواز کو بند کر دوں گا. بس آپ روتے ہوئے پرسہ دیتے جانا. قیامت کی گھڑی ہے عزاداروں. شام غریبہ کے اندھیرے میں زینب اکیلی ہے. جو فریضہ عباس کا تھا وہ زینب نبھا رہی ہے. امام کی حفاظت زینب عباس کرتے تھے، اب زین العابدین کی حفاظت زینب یوں کر رہی ہے کہ جلے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو اٹھا کے لائی ہے. ارے زینب عباس بن گئی. 11ویں محرم کو سوار کیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. زینب کا عباس بننا ان حالات میں جب اس نے اپنے گود کے پالے 18 سالہ علی اکبر کو کھو دیا. جب جوان بیٹا مر جاتا ہے وہ بیوی کونے میں بیٹھ جاتی ہے، لوگ اسے پرسہ دیتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. جوان بیٹے کا موت ذہن پر طاری ہوتا ہے. جس کو پالا تھا اسے بھی کھویا، جو گود کے پالے اور جس کو پیدا کیا وہ اونو محمد بھی نہیں، نہ اونو محمد ہے نہ علی اکبر ہے. جس کی محبت لے کے دیتی تھی وہ حسین بھی نہیں ہے. ذرا زینب کے دل سے پوچھو زینب نے کیسے صبر کیا ہوگا، زینب نے کیسے حالات میں قابو پایا ہوگا. 11ویں محرم کو زینب ننگی پشت اونٹ پر سوار ہے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں. حکم حاکم ہے. یہ قافلہ ادھر سے گزرے مقتل میں جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ادھر حسین کا لاشا ہے، ادھر نشے پہ عباس کا لاشا ہے، ادھر علی اکبر کا لاشا ہے، ادھر قاسم کا لاشا ہے. شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ان لاشوں کے درمیان سے کربلا سے قافلہ کوفے کی طرف نکل رہا ہے. اندازہ لگاؤ عزاداروں، منظر بہت آسان ہے. کس طرح جا رہا ہے قافلہ؟ عزاداروں، یہ قافلہ کس طرح جا رہا ہے؟ آج اونو محمد کے مسائل پڑھے جاتے ہیں نا. ایک جملہ پھر اونو محمد کے لیے پڑھوں گا، وہ یہ ہے اللہ نے زینب کا ساتھ جس نے شب عاشور میں سمجھایا تھا بیٹو جان بھی چلی جائے مگر دفاع امامت میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ زینب ناف نہ کرے گی. آزاداروں، جب مقتل سے بچوں کے لاشیں آئے ارے زینب نے دیکھا تو گریہ نہیں کیا، لاشوں کے درمیان میں ساتھ رکھ کے کہا ربنا تقبل منا. رزق میں خدائی و تسلیما لامرے. جو لاشوں پر جو حسین کہتے تھے، اب اونو محمد نے زینب شکر کا سجدہ ادا کر رہی ہے. بچوں کے چہروں کو غور سے دیکھا تو ایسے
نے پرسہ دے دیا، عمر نے پرسہ دے دیا. میں نے کہا اسی جملے پہ مجلس ختم کر رہا ہوں، اسی جملے پہ. اللہ اکبر. روتے روتے دعا مانگنا، پروردگار کربلا